اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ امیدیں تو انسانوں سے لگائی جاتی ہیں، امید تو دنیا داروں سے لگائی جاتی ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس نے پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے سپرد معاملات کی ہیں تو پھر امید نہیں، پھر یقین رکھنا ہے، پھر یہ کہنا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے۔ اب یقین کی بات آئے تو آپ دیکھیں کہ اگر یقین پختہ ہونا تو اللہ رب العزت سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو تھے، یہ یقین کی بہت بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ملتی تاریخ اسلام میں، کہ پیچھے فرعون ہے اور اس کے لشکر ہیں اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چند دوست ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھائی سمندر میں گھوڑے ڈال دو، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت سمندر میں گھوڑے کیسے جائیں گے، راستہ کیسے بنے گا۔ انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل سے آزاد کرے گا، اور رب کے نبی نے فرما دیا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو جب ان کا یقین رب تعالیٰ کی ذات پہ تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، تو اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر پانی جو ہے وہ خود بخود راستے بناتا گیا۔ تو یہی مثال اور یہی اعتقاد، یہی یقین جو ہے امت محمدیہ میں بھی ہونا چاہیے، پورا یقین، کامل یقین، کہ بھائی اگر اللہ نے سکھ دیے گئے، اگر وہ دکھ دیتا گیا، اس نے صحت دی گئے، وہ تکلیف دیتا گیا، تو پھر اللہ پہ یقین رکھ کے صرف یہ دیکھنا کہ اگر میرا رب مجھے دکھ دے کے راضی گیا تو میں بھی پریشان نہیں ہوں، کیونکہ کریمہ علیہ کی صلاۃ و سلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اس بندے کے تھوڑے سے عملوں پہ خوش ہو جائے گا، تھوڑے سے اعمال ہوں، تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ بھئی وہ کون سے بندے ہوں گے؟ کریمہ علیہ کی صلاۃ و سلام نے فرمایا جو لوگ دنیا میں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر، کم سہولتوں پر راضی رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو دیا فبیہا، تو کریمہ علیہ کی صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے کم اعمال پہ راضی ہو کر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم اس دھوکے میں پھنس گئے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، عقل والوں کے لیے بات ہے کہ یار جو بھی بندہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہو نا، کسی بھی جگہ پر اسٹیشن پہ بیٹھا ہو ٹرین کے انتظار میں، تو وہ بندہ اس اسٹیشن پہ اپنا گھر نہیں بنائے گا، وہ یہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میری ٹرین آئے گی اور میں نے نکل جانا ہے۔ ایسے کہ کوئی بندہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کسی بس سٹاپ پہ، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی آئے گی میں نے نکل جانا ہے۔ بیان کی اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی جب موت کا پیغام آئے گا ہم نے چلے جانا ہے، بیٹھنا نہیں۔ تو پھر جب ہر انسان کو اس چیز کا علم ہے، ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی زندگی، یہ جو سفر ہے زندگی کا، اس کی منزل جو ہے وہ تو موت ہے۔ زندگی جس تیز رفتاری سے ہم گزار رہے ہیں، اس کی منزل تو قبر ہے۔ چھوٹے ہوتے سے بڑھاپے تک
صرف ایک ہی سوچ رہی ہے ہمیں. کیا سوچ ہے؟ یہی کہ دنیا کیسے کمانی ہے. یہ سوچ رکھی کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے. یہ سوچ رکھی کہ یار پیسہ کیسے کمانا ہے. اور تو کوئی سوچ ہی نہیں رہی. ہر دوسرے بندے کے پاس یہی ہے. ہر دوسرے بندے کی سوچ یہی ہے. جب ہماری سوچ ہی یہاں پہ آ کے رک گئی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی محدود وسائل کر دیے کہ جب ہماری سوچ ہی محدود ہو گئی، جب ہماری سوچ ہی پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم ہو گئی تو پھر تو اللہ رب العزت نے بھی وسائل وہاں تک ہی دیے. اور پیسوں کے ساتھ، مال کے ساتھ کسی کی پوری نہیں پڑتی. پوری اس کی پڑتی ہے جو اللہ کے ساتھ لگاتا ہے. پوری اس کی پڑتی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ لگاتا ہے. مگر نا آپ دیکھیں کئی ہزار سال بیت گئے اور دین اسلام کو نافذ ہوئے 1400 سال بیت گئے، اس سے بھی اوپر. نام کس کا رہا ہے؟ اس کا نام رہا ہے جس نے دین اسلام کے ساتھ محبت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی اور دل لگایا. باقی تو بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، نام و نشان تک نہیں ہے. کوئی تو اتنا بڑے بڑے فرعون بھی پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، وہ بھی نہیں رہے. رہا کون ہے؟ جس نے اللہ کا ذکر کیا. رہا کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی. رہا کون ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ کہا کہ باری تعالیٰ تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیرے راستے میں خرچ کر دیا، میں اس سے زیادہ خوش نصیب ہی نہیں.